دو آیتیں ہو گئی. تیسری آیت امام اہل سنت نے پیش کی, فرمایا قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا بد عملیوں سے, گناہوں سے زیادہ بڑا مصیبت کون سی ہو سکتی ہے, گناہوں سے بڑی بلا کون سی ہو سکتی ہے. فرمایا رب فرماتا ہے لوگو جی مولا, فرمایا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, اگر تم گناہ کر بیٹھو, اگر تم بد اعمالیوں میں پڑ جاؤ تو یا اللہ پھر کیا کرے. فرمایا میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ. جاگ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا اذ ظلموا انفسهم جاءوک, فرمایا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور میں نے کہا رک جا, تو کہتا ہے نبی کی وجہ سے نہ عذاب ٹلتا ہے, نبی نہ رحمت ہے, نبی کی وجہ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھ رب ہو کے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے, رب ہو کے محبوب کا دروازہ دکھا رہا ہے. اس لیے آئے ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم خود نہیں ہیں, ہمیں تو رب نے یہ دروازہ دکھایا ہے. فرمایا جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. فرمایا اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر لے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اونچا بولے اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اونچا بولے اونچا, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت.